نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے دیوار نفرتوں کی گرا تو بات ہے انسان کا شعور جگا تو بات ہے محترم صدر جلسہ اور سامعین کرام آج کی اس بند میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق جیسے اہم عنوان پر لب کشائی کرنے کی جرات اور جسارت کر رہا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین محترم حضرات اتحاد و اتفاق انسانی معاشرے کی سب سے بڑی دولت ہے جس قوم جس برادری نے اتحاد و اتفاق کو اپنایا جس قوم نے جس برادری نے اتحاد و اتفاق جیسے عمل کو پس پشت ڈالا اتحاد و اتفاق جیسے حسن عمل سے روگردانی کی تو قوم ذلت اور رسوائی سے دو چار روشنی رہی حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر اتحاد اتفاق کے اندر کون سی قوت پوشیدہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اتحاد اتفاق کو اپنانا چاہتے ہیں ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو اتحاد اتفاق کی دعوت دیتا ہے تاکہ دین اسلام کے ماننے والوں کو اتحاد اتفاق جیسے ہتھیار کے ذریعہ شکست دے سکے ہندو دھرم کے لوگ ہندو دھرم کے نام پر ایک ہو رہے ہیں تاکہ اسلام کے ماننے والوں کو شکست دے سکے لیکن افسوس کہ آج مسلمان ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑے نظر آ رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم دیا فرمایا اے لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفریقہ بازی نہ کرو یعنی اتحاد اتفاق سے زندگی بسر کرو دوستو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو جب محترم سامعین جب بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلے گا اتحاد اتفاق سے زندگی بسر کرے گا تو پکے سچے مومن کے زمرہ میں داخل ہوگا پکے سچے مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند رہیں گے اگر تم مومن ہو حضرات گرامی صحابہ کرام نے اس آیت کا حقیقی مزاج بن کر دکھایا کامیابی و کامرانی نے ان کی قدم پوشی کی چنانچہ جنگ بدر کا واقعہ شاہد ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی کفار مشرکین کی تعداد 3000 تھی اور تمام کفار مشرکین ہتھیاروں سے لیس نظر آ رہے تھے مسلمانوں میں کسی کے پاس تیر کمان تلوار نہیں اور اگر کسی کے پاس تلوار تو تیر کمان نہیں ایک ایک اونٹ پر دو آدمی سوار مسلمان میدان میں جنگ میں پہنچتے ہیں اور لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مشرکین مسلمانوں کی تلوار کے نیچے دم توڑنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے حضرات لیکن آج مسلمان کافی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پریشان نظر آ رہے ہیں ہر طرف ظلم ستم کے پار توڑے جا رہے ہیں ہر سمت سے ہم دشمن کے نغمے میں ہیں ہمارے مستقبل پر بھیانک اور دہشتناک سائے منڈلا رہے ہیں چنانچہ بے بسی مایوسی معاشرتی خرابی اقتصادی بربادی اور معیشت کی تباہی غربت و فلاح جیسے بے شمار درد انگیز پریشانیوں کا دارہ دن نکالتے اور شام ڈالتے ہمیں بڑی تیزی سے اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں اس کا واحد سبب یہ ہے کہ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک وما علینا الا البلاغ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں